تو رمضان آ رہا ہے، آپ کہیں گے ہم تیار ہیں استقبال کے لیے. اچھا کیا تیاری کی آپ نے؟ وہ بیسن گھر میں لے آئے پکوڑوں کے لیے، پیازے لے لیے، وہ پورا مارکیٹ میں جا کر ساری خریداری کر کے گروسری کا سارا سامان لے آئے. بیوی کو کہہ دیا بھی پہلے دن پکوڑے بنیں گے، دہی بڑے بھی ہوں گے، چاٹ بھی بنے گی، اور ہم بھی تیار ہیں سب. بالکل استقبال رمضان زندہ باد. پھر تراویح، بعض روزے، اور بعض ایسے نکمے نکھٹو بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جن کا ارادہ ہوگا کہ اس رمضان بھی میں روزے نہیں رکھوں گا. مجھے ایسے لوگ ملے ہیں. میں ایک جگہ گیا ایجنسی کے اندر، تو وہاں ایک لڑکے نے ماسک پہنا ہوا، رمضان کی بات تھی. میں نے کہا شاید اس لیے پہنا ہوگا کہ بعض کا اسمیل آتی ہے تو برابر والوں کو اچھا لگے. تھوڑی دیر بعد اس نے ماسک یہاں سے ہٹایا، دیکھا تو گال اس کے پھولے ہوئے، ایسا لگا جیسے مکے مار کے سوجن ہو گئی ہے. لیکن نہیں، اس نے اس سوجن کو اس طرح ختم کیا کہ وہ ایک ڈبہ اٹھایا، ایک پچکاری ماری، تو منہ میں بھری ہوئی تھی پیک، زبردست قسم کی گٹکا کھا رہا تھا کمبخت دن کے اندر، اور ہٹا کٹا. اس لیے اب استقبال رمضان میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آیت یہ بیان فرمائی جو میں نے پڑھی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، بچنے والے ہو جاؤ. کیسے متقی، کیسے پرہیزگار، کس چیز سے بچنے والے؟ یاد رکھیں تقوی کا سب سے نچلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. یہ سب سے کم تر عوامی درجہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو اللہ گویا کہ میں اگر عوامی درجہ لے لینا تو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ روزہ رکھنے کے بعد تم میں ایک اسپرٹ پیدا ہو جائے، ایک روحانی طاقت پیدا ہو جائے، تم میں تقوی حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتے ہوئے پاؤ. لیکن دیانتداری کے ساتھ سوچ لیں کہ رمضان روزے تو آخر تک چل رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے پورے رمضان روزے رکھنے کے بعد پھر اس کی برکات سے تقوی حاصل ہوگا. لیکن ہمارے بھائی تو رمضان کے بعد بچنا تو دور کی بات، رمضان کے اندر بھی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوں گے جو ایک دن 2 دن 5 وقت نماز پڑھتے ہیں پھر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شروع میں تراویح میں اتنی پبلک ہوتی ہے کہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت نماز، نہ تراویح پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک آدھ ہفتہ گزرتا ہے، کچھ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں وقتی طور پر، کیونکہ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ماحول بنتا ہے. اس کے بعد وہ حالت روزہ میں ٹھمکے دیکھ رہے ہیں، آئٹم سانگ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کے میچ کھیل رہے ہیں، آوارگرد دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے فضولیات چل رہی ہیں. اور بعض تو ہمیں میسج کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھ پر شہوت کا زور ہوا، میں انٹرنیٹ پر بیٹھ گیا، میں نے گندی ویب سائٹ کھول لی اور خود پر غسل واجب کر کے روزہ توڑ دیا، میرا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے استقبال رمضان کے بارے میں سنجیدگی اختیار کر کے ایک لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہوتا. تو بس پھر اس کے بعد رمضان میں داخل ہونے کے بعد وہ نہیں کر سکتے. تو چند باتیں میں آپ کو عرض کروں گا. ایک بطور تمہید یا بطور مثال ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا اور اچانک سامنے سپیڈ بریکر آ جائے یا ایک آدمی آ جائے تو کیا ہوگا؟ ٹکرائے گئے نا، لازم بات ہے. جتنی بھی بریک لگا لے سپیڈ بریکر پہ یوں گاڑی جائے گی یا بندے کو اڑا دے گا. اب جب اس کو یقین ہو کہ میں جس روڈ پر جا رہا ہوں وہاں افراد آ سکتے ہیں، سپیڈ بریکر آ سکتے ہیں، اگر معلوم ہے تو اس کو اپنی سپیڈ ہلکی رکھنی چاہیے تاکہ جیسی کوئی چیز نظر آئے میں فوراً بریک لگاؤں اور میری گاڑی میرے کنٹرول میں آ جائے. یاد رکھیں یہ تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 علم دین. اگر آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ حالت روزہ میں یہ گناہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے، تو کیسے بچیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ نفس کی مغلوبیت، کہ نفس آپ کے اتنے کم از کم کنٹرول میں ہو کہ اگر وہ کہے کہ یار بد نگاہی کر لے، گندی بات کہہ دے، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں سودا بیچ رہے ہیں، حالت روزہ میں بھی ہیں، لیکن آپ کے کان میں شیطان نے کہا کہ جھوٹ بول کے بیچ دے کہ بالکل صحیح مال ہے، عیب والی چیز بیچ دے. تو ہمارے دکاندار بھائی کہتے ہیں کہ جو مال پورے سال نہیں بکتا وہ رمضان میں بیچ دیتے ہیں. ہم چپیک دیتے ہیں لوگوں کو اور لوٹتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم علم کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو لازم بات ہے کہ خرابی پیدا ہوتی ہے. علم بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، پہلا یہ، پھر نفس اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل کے لیے تیار ہو تو پھر انسان سیلف کنٹرول حاصل کر لیتا ہے
آپ بیٹھے ہیں حالت روزہ میں، اچانک خواہش بیدار ہوئی جیسے عام دنوں میں ہوتی ہے کہ چلو یار انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھ لیتے ہیں. نوجوان خاص طور پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شہوت طاری ہو گئی، چلو جو گندی چیز دیکھ لیتے ہیں گندی. اب آپ کا اگر سیلف کنٹرول حاصل ہوگا تو آپ اپنے آپ کو فوراً روک لو گے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، دل چاہا چلو دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا نارمل گفتگو کے بعد ہم گندی گفتگو کی طرف آ جائیں گے، جوک ہوں گے، گندی باتیں ہوں گی، فضولیات ہوں گی، کسی کی ماں کسی کی بہن اور گندی گندی باتیں. تو چلو میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں باہر، کنٹرول کرتا ہوں. چلو میں قرآن پڑھتا ہوں، چلو میں حدیث پڑھتا ہوں، میں اچھے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہوں، علم دین سیکھ لیتا ہوں. یہ سیلف کنٹرول سے، نفس کی مغلوبیت سے چیز حاصل ہوتی ہے. اب جب اللہ نے فرمایا کہ اس لیے تم پہ روزے فرض کیے گیا تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، تو اپنا سب سے پہلے احتساب کہ اتنے رمضان گزر گئے کہ ہم صاحب تقوی ہوئے کہ نہیں ہوئے، کہ ہم صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑنے والے بنے کہ نہ بنے. اگر ابھی تک نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی رمضان گزرے اس کا جسم تو آپ کو حاصل ہوا، روح آپ کو حاصل نہیں ہوئی. وہی ماں بہن کی گندی گندی گالیاں، ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرنا، اپنی بیوی کے منہ پہ تماچے مارنا، حرام مل جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیسہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے اس کے ذریعے کو، اس کے سبب کو نہیں دیکھنا ہے، پیسے کی مقدار کو دیکھنا ہے. لوگوں کی وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرضے کھا گئے ہیں. ویسے حاجی صاحب ہے، ماتھے پہ نماز کا نشان ہے، اور بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے حاجی، شرم نہیں آتی، داڑھی رکھ کر اپنی بہنوں کا مال کھایا ہوا ہے، کمبا لوگوں کے پلاٹ اور بنگلوں کے قبضہ کر رکھا ہے، جھوٹ بول بول کر لوگوں کے مال کھا گیا، قرضے دبا لیے ہیں، پیمنٹس دبا لی ہیں، امانتیں دبا لی ہیں. اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، جی حاجی صاحب ہیں، ان کو پہلی صف پہ جگہ دے دو. حاجی صاحب کو داڑھی ہے، نماز کا نشان ہے، اور مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈیا وہی ہوتا ہے بعض اوقات. معاذ اللہ ہر ایک نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑا فراڈیا داڑھی رکھتا ہے. کہاں گیا وہ رمضان سے حاصل شدہ تقویٰ؟ ابھی تک کیوں نہیں حاصل ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کو ویسے گزارنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی جیسے گزارنا چاہیے تھا.